اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آج کی جو سب سے پہلی خبر ہے وہ یہ ہے، بھارت میں مودی سرکار نے جو زرعی قوانین بنائے تھے اس کے خلاف اتر پردیش میں لاکھوں کسانوں نے پھر سے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ وہاں کی مقامی پولیس کا یہ کہنا تھا کہ مظفر نگر شہر میں نکالے جانے والی اس ریلی میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد شامل تھے۔ بھارت میں جو مشہور کسان رہنما ہیں راکیش، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ریلی لے کر ہم اتر پردیش کے ہر شہر اور قصبے میں جائیں گے اور اس احتجاج کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ ویسے تو 8 ماہ سے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں ہزاروں کسان کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھارتی حکومت نے جو قانون بنائے تھے وہ یہ تھے کہ عوام حکومتی سطح سے باہر جو ہول سیل مارکیٹ ہے، لوگ وہاں جا کر اپنی فصل بیچنے کے پابند ہوں گے۔ اس قانون کا فائدہ صرف اور صرف کاروباری افراد کو ہوگا، اور خاص طور پر ان افراد کو جنہوں نے مودی کی گورنمنٹ بنانے میں انویسٹمنٹ کی تھی، اور کسان ان ہول سیل مارکیٹ والوں کے رحم و کرم پر ہوگا، کیونکہ جب سرکاری طور پر کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو سرکار اس فصل کو خریدنے کے لیے مخصوص قیمت متعین کرتی ہے، اور لوگ بآسانی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نقد رقم بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس یوم دفاع پر ہی دیکھ لیں، بھارت میں ہزاروں کسان عام رکاوٹیں عبور کر کے فوجی پریڈ کے دوران ہی لال قلعہ پر چڑھ گئے تھے۔ ویسے تو انتظامیہ نے کسانوں سے مذاکرات کیے تھے کہ فوجی پریڈ ختم ہونے کے بعد احتجاج کریں۔ ایک طرف تو مذاکرات چل رہے تھے اور دوسری طرف فورسز نے عام کسانوں پر شیل برسانے شروع کر دیے تھے۔ فرانس کے خبر رساں ادارے AFP نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ نیو دہلی سے 200 کلومیٹر دور پل پر رکاوٹیں لگا کر بند کیا گیا تھا تاکہ کوئی نیو دہلی میں داخل نہ ہو سکے، لیکن کسانوں نے وہ رکاوٹیں اٹھا کر پھینک دیں، اور پھر پولیس اور عام کسانوں میں لڑائی شدت اختیار کر گئی اور 2 گھنٹے کسانوں پر شیل برسانے کے بعد انہیں نیو دہلی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بھارت کی آبادی 1.3 ارب ہے اور اس میں 70% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کسانوں کے خلاف بل لایا گیا تھا اسے بھارتی صدر رام ناتھ نے منظور کر کے قانون کا درجہ دے دیا۔ ایک طرف تو یہ بھارت میں کسانوں کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف بھارت میں داعش یعنی ISIS نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ بھارت میں سرعام یورینیم کی خرید و فروخت چل رہی ہے۔ یہ وہی یورینیم ہے جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ بھارت میں درجنوں دفعہ ایسے افراد پکڑے گئے ہیں جو یورینیم اسمگل کر رہے تھے۔ بھارت میں داعش اور ان کے جو مندر ہیں، ان مندروں کے پنڈتوں کے درمیان ایک گہرا گٹھ جوڑ ہے۔ بھارتی ریاستیں کیرلا اور کرناٹک میں داعش کے کارندوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی تجزیاتی کمیٹی نے شائع کی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ داعش کا جو ایک مراسلہ چھپتا ہے یا میگزین کہہ لیں، وہ بھارت میں آن لائن شائع کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ تو کافی صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے ایک اور واقعہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 2013 میں بھارت میں علیحدگی پسند عناصر جو موجود ہیں، ان کی طرف سے ناگا میں ایک بم نصب کیا گیا تھا۔ جن فورسز نے اس بم کو ناکارہ بنایا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بم میں یورینیم موجود تھا۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا ایٹم بم نصب کیا گیا تھا۔ یہ ہے بھارت کے اندرونی حالات، جو ان پر قابو پانے کے بجائے 20 سال سے پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، اور یہ تمام رپورٹیں اقوام متحدہ اور عالمی ادارے شائع کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھارت کو کسی معاشی پابندی کا سامنا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے حالات کا جائزہ لے لیں، ان میں ایک چیز مشترک ملے گی۔ جس ملک پر بھی پابندیاں لگی ہوں گی وہ ملک مسلمان ہوگا، ان کو دہشت گرد بتا کر ان پر جنگ مسلط کر دی جائے گی۔ اقوام عوالم کو مسئلہ اسلام سے ہے۔ جب پاکستان نے کامیابی سے اپنا نیوکلیئر تجربہ مکمل کیا تو اسے بین الاقوامی سطح پر مسلم بم کا نام دیا گیا تھا، لیکن بھارت نے پاکستان سے پہلے اس میں کامیابی حاصل کی تھی تو سب بین الاقوامی ادارے خاموش تھے، جیسے اب خاموش ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھارت نے افغانستان میں اپنا کتنا سرمایہ ضائع کیا، اس پر بھی ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے جو کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اب اگلی خبر افغانستان سے ہے۔ افغانستان میں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ طالبان پنجشیر کے تمام اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں، اور افغان جہادی کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جو مزاحمتی فورسز کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ خبر ان کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ پر دی گئی تھی۔ اور ان مزاحمتی گروپوں کے دوسرے کمانڈر امراللہ صالح نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر پنجشیر پر بھی طالبان قبضہ کر چکے ہیں تو پھر مجھے گولی مار دی جائے۔ الجزیرہ جو کہ خبر رساں ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق بازارک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، طالبان اس میں داخل ہو چکے ہیں اور ویڈیوز بھی جاری کر رہے ہیں اور تصاویر بھی شائع کر رہے ہیں۔ ویسے تو طالبان اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کے درمیان مذاکرات بھی چل رہے تھے، مگر اب وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ان مذاکرات کی ناکامی کی اصل وجہ یہ تھی کہ احمد مسعود خصوصی اختیارات مانگ رہے تھے۔ خصوصی اختیارات کی حد تک تو بات مان لی گئی تھی،
مگر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اور مطالبات بھی ہیں، وہ یہ کہ پارلیمنٹ کو بھی ختم کیا جائے، ہم اسے نہیں مانتے، بینکوں کا نظام بھی ختم کیا جائے، ہم اسے نہیں مانتے۔ طالبان اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ افغانستان کے باقی 34 صوبوں میں، افغانستان کے ٹوٹل 34 صوبے ہیں، کہ باقی صوبوں میں تو ایک نظام چلے اور ایک صوبے کو آزاد چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ حکومت مخالف عناصر کا ایک گڑھ بن جائے گا اور سب دہشت گرد جہاں جمع ہو جائیں گے۔ پنج شیر کو حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آج تک نہ برطانیہ اسے حاصل کر سکا اور نہ ہی روس اور نہ امریکہ۔ طالبان جو اس شعبے کو فتح کیا ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ طالبان وہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہ پہاڑی رستوں کو جانتے ہیں، وہ امریکہ کے خلاف جنگ کے دوران 20 سال پہاڑوں میں ہی رہے ہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو امریکی فوج تحفے کے طور پر بہترین اسلحہ اور بختر بند گاڑیاں چھوڑ کر گئے تھے، جن میں بیشتر گاڑیاں بلٹ پروف اور بم پروف بھی ہیں، طالبان ان میں سوار ہو کر پنج شیر میں داخل ہوئے اور سارے علاقے کو فتح کر لیا کہ ان کے ان گاڑیوں میں سوار ہونے والے طالبان کو کوئی جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑا، اور طالبان اپنا رستہ بناتے ہوئے تمام اضلاع میں پہنچ گئے۔ ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ طالبان نے پنج شیر کو ہر طرف سے گھیر کر سپلائی لائن کاٹ دی تھی، اس لیے ان دوسرے گروہوں کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اور اب چلتے ہیں آخری خبر کی طرف۔ بھارت جو 2-3 دن سے اتنا شور مچا رہا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ افغانستان کیوں گئے تھے، ان بیچاروں کو اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ بی بی سی نے اس خبر کی تصدیق کی تھی کہ وہ طالبان شورا کی دعوت پر افغانستان گئے تھے۔ اب اس کی اصل وجہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس راز سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنے حالیہ بیان میں یہ بتایا ہے کہ افغانستان میں 7 ایسے کیمپ کام کر رہے تھے جن میں وہ ٹی ٹی پی اور بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں جیسے بی ایل اے، بی ایل ایف اور داعش کو ساتھ ملا کر ایسے دہشت گرد تیار کر رہے تھے جو افغانستان میں دہشت گردی کریں اور طالبان کی حکومت سازی کے عمل میں رکاوٹ پیدا کریں، اور دوسری طرف پاکستان میں سی پیک کو نشانہ بنائیں۔ پاکستان اس سے پہلے نیٹو فورسز کے اتحاد اور اشرف غنی کی حکومت سے بھی مطالبہ کر چکا تھا کہ یہ ٹھکانے بارڈر کے دوسری طرف افغانستان میں موجود ہیں، لہٰذا انہیں ختم کیا جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ انڈیا خود ان فورسز کا تحادی تھا جو افغانستان میں دہشت گردی کر رہی تھیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے امریکہ نے بھارت کو ساتھ ملا کر ان دہشت گرد گروہوں کی سپورٹ کی اور پاکستان کو 70 سے 80 ہزار لاشوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ اب کیونکہ افغانستان میں صرف طالبان کا قبضہ ہے تو ان تمام اڈوں کی معلومات اور مطلوب دہشت گردوں کی فہرستیں طالبان کو دی جائیں گی اور ان کے ساتھ مل کر تمام دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اور ابھی کوئٹہ میں مستونگ شاہراہ پر ایف سی کی گاڑی پر جو دھماکہ ہوا ہے، وزیر داخلہ کے مطابق اس میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور داعش کے ملوث ہونے کا امکان ہے، اور مزید خفیہ ادارے اپنی تحقیق کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے امریکہ سارے ملکوں کا اتحاد لے کر جتنی ذلت اٹھا کر بھاگا ہے اس نے انڈیا کو بھی ذلیل کروایا، اور اوپر سے برطانیہ کے وزیر دفاع نے امریکہ کو سپر پاور ماننے سے انکار کر دیا، اور یورپی یونین بھی اپنی الگ فورس بنانے کے لیے مشاورت کر رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے نتیجے میں ڈپریشن تو ہوگا، اور وہ اس اپنی انویسٹمنٹ جو انڈیا اور امریکہ نے مل کر کی تھی اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ دہشت گردی زیادہ دیر تک چلے گی نہیں۔ یہ تو ہے خطے کی موجودہ صورتحال۔ اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔